أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ الصافات کی آیت نمبر 83 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ رزق، یہ سہولیات، یہ آسائشیں، یہ ٹیکنالوجی اور یہ ساری نعمتیں، انعام و اکرام ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی اور اس نصیحت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی اور آخرت کا اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کل کے سبق میں ہم نے جو آیات دیکھی تھیں، آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 82 تک، ان کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، اور آج سے یہ سکرین شاٹ جو ہے وہ بھی میں ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ اس ترجمے کے ریفرنس جو ہے ہم آسانی سے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 62 سے لے کر 82 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا سینڈ یا زقوم کا درخت؟ اس سے پہلے ہمیں یاد دہانی کے لیے یقیناً ہمارے ذہنوں میں ہوگا کہ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جنت میں جو اہل جنت ہیں ان کی میزبانی کس طرح سے ہوگی اور کس طرح سے ان کے اوپر انعام و اکرام ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اس قیامت کو جٹلایا اور باقی معاملات میں وہ گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، شرک کے معاملات میں پڑے رہے، اب ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا، ان کی مہمان نوازی کیسے ہوگی اور ان کی خاطر توازی کیسے ہوگی، وہ اس سبق میں ہم نے دیکھا تھا، کل کے سبق میں۔ تو ایک دفعہ پھر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی میزبانی جو ہے وہ اہل جنت کی جیسے ذکر ہوا اس سے پہلے کی آیات میں اس طرح سے کی جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی گروہ سے محفوظ رکھے جن کی میزبانی یا مہمانی جو ہے وہ ایسے لوگوں کی ہوگی جس کا ابھی ہم تذکرہ کریں گے آیات کو دہرانے میں۔ آمین یا رب العالمین۔ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا سینڈ اور زقوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے؟ بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں، جہنمی اسی درخت میں سے کھائیں گے اور اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے، پھر اس پر گرم جلتے جلتے پانی کی ملونی ہوگی، پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کے آگ کے ڈھیر کی طرف ہوگا۔ یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا اور یہ انہی کے نشان قدم پر دوڑتے رہے، ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے جن میں ہم نے ڈرانے والے رسول جو ہیں وہ بھیجے۔ اب تو دیکھ لے کہ جنہیں دمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا، سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے۔ اللہ کے برگزیدہ بندے وہ بندے اللہ کے جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دین میں کے لیے خالص کر لیا، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے جو ہیں وہ ان کے بارے میں سوری یہ آیت نمبر
ٹھیک ہے، اور ہمیں اس کے بعد اللہ کے برگزیدہ بندے یا پچھلی قوموں سے وہ بندے جن کو ڈرایا گیا، لیکن جن کو ڈرایا گیا اس ڈر کو انہوں نے سمجھا، اس وارننگ کو انہوں نے سمجھا، اور انہوں نے اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا اور اللہ کے چنے ہوئے بندے بن گئے۔ ان میں سے کچھ کا ذکر ہوگا۔ تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جو ہوا، جس کا ہم نے کل دیکھا تھا، اور ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا، تو دیکھ لو کہ ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا، یعنی وہ طوفان نوح جو ہے، اس سے ان کو حضرت نوح کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے اوپر جو ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا، اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دی، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا، پچھلوں میں یعنی آگے آنے والی نسلوں میں ان کا ذکر خیر جو ہے وہ باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے، اہل جنت اور اہل جہنم کے معاملات کا ذکر کر کے، تو غالباً میں ایک پوائنٹ مس کر گیا کہ پچھلے دو سبق جو ہیں ان میں یہ مسلسل ٹاپک رہا، کہ ایک سبق میں اہل جنت کا تذکرہ اور دوسرے جو سبق میں اہل جہنم کا، اور اہل جہنم کا جو خاطر سوازی تھی اس کا پھر آخری آیات جو ہیں وہ ہم نے کل کے سبق میں پڑھی تھی، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا چھوٹا سا تذکرہ ہوا، جس کے بارے میں ضروری جو انفارمیشن تھی وہ ہم نے کل سمجھنے کی کوشش بھی کی۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور مزید تفصیل جو ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے اور ہمارے ذہن نشین تو ہو چکی ہوگی یقیناً۔ تو بڑھتے ہیں آج ہم اگلے سبق کی طرف، آیت نمبر 83 سے آنورڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِنَّ اور بے شک، من شیعتی ہی اس کے گروہ میں سے یا اس کے فالوور جو اس کے پیروکاروں میں سے، لا ابراہیم یقیناً ابراہیم بھی ہے علیہ السلام، اس کے فالوورز میں سے یا اس کے گروہ میں سے، کس کے؟ نوح علیہ السلام کے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد انہیں کی اولاد جو ہے مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پر پھیلی، جس کے بارے میں بہت ساری تفاصیل جو ہے مختلف جگہوں پر موجود ہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے فالوور جو تھے ان کے بارے میں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ تذکرہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مختلف جگہوں پر کافی تفصیل کے ساتھ ذکر گزر چکا ہے، ساری تفصیل جو ہے اس میں جانے کا وقت تو یقیناً نہیں ہوگا، لیکن اس کے اہم پوائنٹ جو ہیں جیسے جیسے آگے ہم بڑھیں گے تو جو آیات کا مفہوم ہے اس کے مطابق ہم جب اس کو دیکھیں گے تو ہمارے ذہن میں تر و تازہ ہوتی جائیں گی وہ ساری باتیں جو اس سے پہلے کافی دفعہ گزر چکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے، آہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، ہمیں یہ پتہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقہ ہے، جس میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث سے، جس میں یہاں پر وہ پیدا ہوئے، اور وہ اس وقت ایک بہت بڑی بستی یا بہت بڑا علاقہ تھا، آبادی کے اعتبار سے وہ ایک بہت بڑی بستی تھی جس میں لاکھوں افراد جو ہیں۔ یہ ساری تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن ان آیات سے مطابقت رکھتے ہوئے کچھ مختصر سی تفصیل جو ہے وہ ہم دیکھیں گے تاکہ ان آیات کا ہمیں اندازہ ہو جائے، اور اس سے پہلے کی جو معلومات تھی وہ ہمارے ذہن میں تازہ بھی ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم جس علاقے میں تھے، عراق کا علاقہ یا اس کے ارد گرد کی آبادی، تو وہ آبادی کے اعتبار سے، تعداد کے لوگوں کی تعداد کے اعتبار سے ایک بڑی آبادی تھی، تقریباً غالب گمان ہے کہ 4 ساڑھے 4 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ کم و بیش ہوگی۔ تو ان ساری کی ساری آبادیوں میں سے، ان سارے کے سارے لوگوں میں، یعنی کہ ایک بڑی تعداد جو لوگوں کی تھی ان میں واحد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جو کہ موحد سے، جو کہ صرف ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ ان کے جو لوگ تھے اس وقت
وہ بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، لکڑی کے اور پتھر وغیرہ کے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ستاروں کی اور چاند وغیرہ کی پوجا، دوسری جو موجودات ہیں ان کی پوجا کرتے تھے۔ اور ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام اور مرتبہ ملا، جس کا ہمیں تھوڑا سا تذکرہ یہاں پر بھی ملے گا، تو ہمیں اس بات سے اندازہ ہوگا کہ اتنی بڑی آبادی اور اتنے بڑے شہر میں یا بستیوں کے بیچوں بیچ واحد ایک اکیلا بندہ ہے جو کھڑا ہے، جو ایون کہ جس کا باپ جو ہے وہ بھی بت پرست ہے، اور نہ صرف بت پرست ہے بلکہ کٹر بت پرست ہے، کہ وہ خود بتوں کو تراشتا ہے اور خود بتوں کو اس طرح کے معاملات کرتا ہے۔ اور ان کی اولاد میں، اس کی اولاد میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی ان کے اوپر، اور پھر وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اس پوری کی پوری آبادی میں اکیلے ابراہیم علیہ السلام۔ اور ان کا ڈٹ کر کھڑے ہو جانا اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا، لوجیکلی کاؤنٹر ارگومنٹس کے اعتبار سے بھی، منطقی دلائل جو ہیں ان کے اعتبار سے بھی، اور ویسے ان کی ریزسٹنس جو تھی ان کی قوم یا ان کی آبادی کی طرف سے، ان کے لوگوں کی طرف سے، ان کو بھی انہوں نے مطلب سہا۔ اس کے باوجود انہوں نے حق کی بات کی، جو اللہ تعالیٰ نے نصیحت ان تک پہنچائی، وہ انہوں نے آگے پہنچائی۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ ملا، کہ سارے الہامی مذاہب آج کے جو ہیں وہ ان کی جڑیں جو ہیں وہ، یا ان کے جو روٹس ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ملتی ہیں۔ آ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اس گروہ میں سے تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے آگے فالوورز جو ہیں ان میں تھے۔ اور بے شک اس کے گروہ میں یقیناً ابراہیم بھی تھے۔ اس جاء، جب آیا وہ، ربہ، اپنے رب کے پاس، بقلب سلیم، قلب سلیم کے ساتھ، پاک دل کے ساتھ۔ اور قلب سلیم جو ہے یہاں پر اس کی یاد دہانی بھی تھوڑا سا اہم ہے۔ اس سے پہلے کافی تفصیل سے ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ قلب سلیم یا فطرت سلیمہ بھی ہم اس کو اردو میں بولتے ہیں۔ تو فطرت سلیمہ کیا ہے؟ یا قلب، فطرت سلیمہ جو ہے وہ سوچ اور سمجھ کا ایک جو دائرہ ہے وہ ہے، اور قلب سلیم جو دل اس فطرت سلیمہ کو قبول کر لے اور اس کو وہ سمجھ جائے اور اس تک وہ پہنچ جائے، اس مقام تک، وہ قلب سلیم ہے۔ تو یعنی ایسا پاک صاف دل ہے۔ تو انسان کی فطرت میں یہ رکھا گیا ہے کہ اپنے ماحول میں اس کے ساتھ جو بھی بات چیت کی جائے، جو بھی اس کے عقائد ہوں، جو بھی اس کے بارے میں اس کا ارد گرد ہو، جب وہ اب ساری باتیں جو اس کو بتائی گئی ہیں، جو اس کے ذہن میں ڈالی گئی ہیں، جن کو اس نے دوسرے لوگوں سے سنا ہے یا پرکھا ہے، جب وہ اپنی ذات کے اندر یا اپنے ماحول کے اندر یا اپنے ارد گرد کے معاملات کے اندر، جب اگر وہ ہلکا سا باریک بینی سے مشاہدہ کرے اور کچھ سمجھنے کی کوشش کرے، تو بہت ساری باطل چیزیں اور حق کی چیزیں جو ہے اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ فطرت سلیمہ ہے۔ اور بہت سارے ایسے معاملات میں انسان اگر کوشش کرے تو اس کا دل جو ہے وہ پہچان لیتا ہے، اس کا دل حقیقت کو پہچان ضرور لیتا ہے۔ یہ اس کی ایک ڈیفینیشن ہے یا ایک اس کا پہلو ہے، اور بھی کچھ اور بھی پہلو ہے۔ تو قلب سلیم جو ہے اس کا مطلب ہے کہ جس طرح کے بھی ماحول ہے، جس طرح کا بھی عقائد ہے، جس طرح کے بھی ارد گرد لوگ ہیں، اگر کوئی سمجھنا چاہے، بے شک اس کے پاس ٹھوس رہنمائی اس طرح سے نہ بھی ہو، لیکن اگر وہ اپنے ارد گرد کو سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ حقیقت تک ضرور پہنچ جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں جو ہمیں ملتی ہیں، ہم نے اکثر ذکر کیا ہے کہ ہر دور کے لوگوں میں کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ لوگ ایسے رہے ہیں جو اس فطرت سلیمہ یا قلب سلیم کے ساتھ رہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم دی، اور یا جنہوں نے کچھ سوچنے کی، سمجھنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کچھ نہ کچھ روشنی جو ہے وہ ضرور اجاگر کی۔ اس کی بہت ساری مثالیں، ایک مثال جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت عمر کے بہنوئی جو ہے، ان کے والد، ان کا نام زید تھا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کعبہ کے جو دیواریں ہیں، یا کعبہ کا پردہ جس وقت ہے، یا کعبہ کی دیواریں جو ہیں ان کے ساتھ لپک کر، لٹک لٹک کر، یا ان کے ساتھ چپک کر وہ دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، وہ موحد سے
اتنی بڑی آبادی میں مشرکین مکہ میں کہ وہ موحد تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ میں صرف تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ میں تیری عبادت کس طرح سے کروں۔ اسی طرح سے ہم نے کچھ ہی عرصہ پہلے ایک حدیث بھی دیکھی تھی کہ یمن کے غالباً ایک صحابی تھے جو کہ کچھ بت پرستی یا اس طرح کے جو معاملات تھے ان سے وہ دور تھے، لیکن ان کو اس چیز کی صحیح سمجھ نہیں تھی کہ کیا کیا جائے، تو وہ تحقیق میں لگے رہتے تھے۔ اور جب انہیں پتا چلا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شروع کے دور میں جب ان کو پتا چلا کہ مکہ میں ایک ایسا شخص ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور اس طرح کے دین کی وہ تبلیغ اس نے شروع کر دی ہے، تو وہاں سے پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے مکہ میں حاضر ہوئے، اور وہاں پر اس وقت تک ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چھپ کر تبلیغ کرتے تھے، یا چھپ کر اپنی دعوت جو ہے وہ دیتے تھے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور وہاں پر جا کے ان سے کچھ سوال جواب کیے، اور پھر ان سے کہا کہ میں مطلب آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ تو کیونکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ساتھی جو ہیں اس وقت بہت محدود تھے، تھوڑے سے اور کمزور بھی تھے اپنی طاقت کے اعتبار سے، افرادی قوت کے اعتبار سے کہہ لیں، تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ہدایت کی کہ آپ واپس چلے جائیں اپنے علاقے میں، اور جب آپ کو خود یہ خبر پہنچے کہ آپ طاقت میں بڑھ چکے ہیں، میں طاقت میں بڑھ چکا ہوں اور غالب آنے والا ہوں، تو تب آپ دوبارہ سے مطلب واپس آئیں۔ تو پھر وہ صحابی جو ہیں وہ مدینہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، انہوں نے سب ساتھ ساتھ انفارمیشن رکھی اور مدینہ میں پھر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، اور یہ قلب سلیم کی مثالیں ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ لاکھوں کی آبادی میں وہ واحد ایک شخصیت تھیں جو فطرت سلیمہ کے اوپر تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے سوچ سمجھ کر کچھ فیصلہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وہ روشنی جو ہے وہ بھی اجاگر رکھی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیونکہ وہ مبعوث تھی تھے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بھی ان کے اوپر تھی۔ تو قلب سلیم جو ہے، ہمارے جو بھی عقائد ہیں، ہمارے جو بھی نظریات ہیں، جو ہمیں دوسروں سے ملے ہیں، ہمارے ماحول سے، ہمارے استادوں سے، ہمارے دوسروں سے، اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کریں، تھوڑی سی تحقیق کریں، تھوڑی سی جستجو کریں، صحیح معنوں میں حق کو پہچاننے کی کوشش کریں، تو ضرور حق کو پہچاننے والا دل جو ہے وہ قلب سلیم ہے۔ تو بے شک اس گروہ میں ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جب وہ اپنے رب کے پاس اس قلب سلیم کے ساتھ آئے، پاک دل کے ساتھ آئے۔ اس قال، جب اس نے کہا، حضرت ابراہیم نے، لی ابھی ہی، اپنے باپ سے، جو کہ بت پرست تھا، نہ صرف بت پرست تھا بلکہ بتوں کو تراشتا تھا، اس کا بزنس یا اس کا کاروبار یا اس کا معاش یا اس کا اس کا روزمرہ کا معمول یہی تھا۔ جب اس نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یا پوچھا، وہ قوم ہی، اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون، یہ کس چیز کی عبادت کرتے ہو تم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس سے پہلے سورۃ الانبیاء میں، سورہ ابراہیم میں بھی اور سورہ انبیاء میں کافی تفصیل کے ساتھ ذکر آ چکا ہے، کہ کیسے کاؤنٹر کوشچننگ ہوئی، کاؤنٹر آرگومنٹ ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور ان کی قوم کے درمیان، اور ان کا جو باپ تھا اس کے درمیان میں بھی۔ تو یہاں پر صرف یاد دہانی ہے کہ ان کے اپنے باپ اور اپنی قوم کے ساتھ جو مکالمہ تھا، اس میں یہ بہت بڑا کوشچن کہتے ہیں، یہ کس کی عبادت کرتے ہو؟ یہ بت جو ہیں ان کی عبادت کرتے ہو؟ عفقاً آلہہ، کیا جھوٹے گڑے ہوئے معبودوں کو، یعنی اپنے جو گھڑے ہوئے، تمہارے اپنے ہاتھوں سے ہی وہ تراشے ہوئے معبود جو ہیں ان کی تم عبادت کرتے ہو؟ تو کیا یہ جھوٹے اور گڑے ہوئے معبودوں کی، دون اللہ، اللہ کے سوا، تریدون، تم چاہتے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر ان سے محبت کرتے ہو جو تمہارے اپنے ہی گڑے ہوئے، یعنی کہ اپنے ہی تراشے ہوئے یہ معبود ہے، یہ بت ہیں جو کہ جھوٹے ہیں، جن میں کوئی طاقت اور استطاعت نہیں ہے۔ فما ظنکم، تو کیا تمہارا خیال ہے برب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے بارے میں؟ تو تم تمام جہانوں کے رب کو کیا سمجھتے ہو کہ وہ، اس کے پاس کوئی طاقت یا بساط نہیں؟ یہ تم اپنے ہی ہاتھوں سے گڑے ہوئے یا تراشے ہوئے بتوں سے محبت کرتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ رب جو ہے، تمام جہانوں کا رب، وہ اس چیز کو نہیں جانتا یا تمہاری پکڑ نہیں کر سکتا، یا اس کے بارے میں تم بالکل ہی بھولے بالے بیٹھے ہوئے ہو؟ فنظر، پس اس نے دیکھا۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم کا دوسرا ایک واقعہ جو ہے اس کا مختصر انداز میں ذکر ہوا کہ وہ
ان کی کافی ساری کاؤنٹر کوشچننگ ہوتی رہتی تھی اپنی قوم کے ساتھ اور اپنے ان کا جو باپ تھا اس کے ساتھ بھی. تو اس کے ساتھ اس کے ذریعے سے کیا اس معاملے میں جو ان کی قوم ہے ان کو یہ پتا تھا بہت کھل کر کہ ابراہیم جو ہے علیہ السلام وہ ان کی بتوں کی مخالفت کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں جس کا ان کے پاس جواب بھی نہیں تھا. تو وہ کافی دیر سے کہہ لیں کہ وہ ایک موقع کی تلاش میں تھے کسی. اور جو بھی انہوں نے باتیں کی اور جو بھی انہوں نے معاملات کیے وہ دلیل کے ساتھ کیے اور ایسے دلائل کے ساتھ کہ اس کو سننے والا یا ان کا جس کا سوال کیا جائے وہ جو ہے وہ لاجواب ہو جاتا تھا. تو وہ ایسے ایک موقع کی تلاش میں تھے کہ ان کا ایک تہوار آ گیا سالانہ ایک تہوار کہہ لیں یا کہ میلہ کہہ لیں یا مذہبی تہوار کہہ لیں کہ جس میں وہ ساری کی ساری آبادی سارے کے سارے لوگ جو ہیں باہر بستی سے باہر کھلے میدان میں جا کر اپنے ستاروں کی یا جو بھی اپنی پوجا پاٹ یا جو بھی ان کا وہ سیلیبریشن تھی وہ اس میں مشغول ہوتے تھے کرتے تھے. اور ساری کی ساری آبادی جو ہے وہ اس کے لیے جاتی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ چلو تم بھی چلو. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہانہ بنایا ان کے ساتھ نہ جانے کا کیونکہ وہ ایک پلان تھا ان کا جس کو وہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے تھے. ایک سبق تھا اپنی قوم کو ایک دلیل ان کے سامنے اور رکھنا چاہتے تھے جس کا ان کو موقع ملا. تو جب ان کو کہا گیا کہ چلو آپ بھی چلو اور ہمارے ساتھ اور اس تہوار میں شامل ہو جاؤ تو انہوں نے بہانہ بنایا کہ نہیں میں ابھی میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. تو یہ ایک بہانے کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا مقصد تھا جس کے لیے انہوں نے ایسا کیا. ایک توریہ کا کنسپٹ جو ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کچھ علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ کیونکہ کہیں پر مینشن نہیں ہے کسی بھی جگہ پر کہ کیا آپ واقعی بیمار تھے یا انہوں نے مطلب تھے کہ نہیں. تو لہٰذا ہمیں اس چیز کا بھی گمان ہے کہ ہو سکتا ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کچھ ایسا معاملات ہو. واللہ عالم بالصواب. لیکن ہم ان کے بارے میں کوئی ایسا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے جس میں کوئی جھوٹ کا عنصر ہو یقیناً. تو بہرحال انہوں نے ایک بہانے اس کے ذریعے سے اس مجلس میں یا اس تہوار میں شرکت نہیں کی. اور پیچھے جو ان کی عبادت گاہ تھی جہاں پر ان کے بت بت پڑے ہوئے تھے وہاں پر وہ گئے ان سب کی غیر موجودگی میں. اور ایک تیشے کے ساتھ تیشہ یا کلہاڑا نما کہہ لیں کوئی اوزار یا ہاکی نما کوئی ایک لاٹھی جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے جا کر سارے چھوٹے جو بت ہیں ان کو توڑ دیا. اور وہ جو تیشہ جو ہے وہ ایک بڑا جو بت تھا اس کے کندھے کے اوپر رکھ دیا. جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے آ کر جب دیکھا کہ یہ حال دیکھا تو ان کو فوراً یہ پتہ چل گیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی کام ہو سکتا ہے کیونکہ وہی ان بتوں کے خلاف جو ہے باتیں کرتے ہیں. لہذا ان کو لایا گیا اور ان کو پیش کیا گیا. جب تو انہوں نے پھر کاؤنٹر کوشچننگ ہوئی کہ پھر مجھ سے کیا پوچھتے ہو یہ تیشہ جو ہے اس بت کے کندھے پر پڑا ہوا ہے اس کو پوچھو اس نے توڑا ہوگا. تو سارے کہیں کہ وہ کیسے توڑ سکتا ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دلیل ملی کہ اگر وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا اور آپ کے بت اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے تو پھر ان سے تم کیا توقع رکھتے ہو کیا امیدیں وابستہ کیے رکھتے ہو. تو اس کے بعد پھر انہوں نے ان کے بعد مزید کوئی اور جواب نہیں تھا. اور یا کہہ لیں کہ وہ ان کے لیے اب ان بستی کے لوگوں کے لیے اب یہ حد سے جو ہے وہ تجاوز کر رہی ہے ان کے لیے مجھے مزید ناقابل برداشت ہو گیا. پھر انہوں نے ارادہ کیا یا فیصلہ کیا کہ ہم ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دیں گے. تو بہت بڑا الاؤ جو ہے اس کا آگ کا الاؤ جو ہے اس کا اہتمام کیا گیا اور اس میں ان کو دھکیل دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مطلب حکم کے ذریعے سے آگ کو ٹھنڈا اور راحت بخش بننے کے لیے حکم دیا جس سے آگ جو ہے ان کے لیے وہ راحت بخش ہوگی. ایسا ماحول جس میں وہ نہ کوئی گرمی ہے اور نہ کوئی سردی ہے بلکہ ایک پرسکون ماحول والی ہوگی. اور جب وہاں سے نکلے تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس طرح سے ان کی اس تدبیر کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس قوم کی اس تدبیر کو مطلب نیچا کر دیا. تو یہ مختصر سا تذکرہ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی آیات جو ہیں وہ آئیں گی. تو اس سے پہلے کہ ہم جو پڑھتے تو ایک منظر نامہ جو ہے ہمارے سامنے آ چکا ہے اب. تو انشاءاللہ آزادی سے اگلی آیات کو کچھ کور کریں گے. فنظرہ پس نے اس نے دیکھا نظرتن ایک نظر فن نجومی ستاروں کی طرف
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف یا آسمان کی طرف سر اٹھا کر کچھ سوچ بچار کرتے ہوئے کچھ دیکھا۔ اس کے دونوں معنی بھی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ ستاروں کی عبادت کرتے تھے اور ستاروں کی پرستی وغیرہ، تو ستاروں کی طرف دیکھ کر انہوں نے کچھ اظہار کرنے کی یا کچھ پوز کرنے کی کوشش کی کہ اس طرح سے ستاروں کی چال سے مجھے لگتا ہے کہ مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مختلف رائے ہے اس میں، اللہ واللہ عالم۔ ایک یہ بھی ہمارا ایک انسان کا ایک رویہ بھی ہے کہ جب وہ کوئی چیز کو سوچتا ہے یا کوئی گہری میں سوچ میں ہوتا ہے تو وہ اوپر کی طرف، آسمان کی طرف یا اوپر کی طرف کو وہ سر جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے، یہ بھی سچویشن ہو سکتی ہے، واللہ عالم۔ بس اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر ستاروں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، فقالا تو پھر انہوں نے کہا انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں، میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہانہ کیا انہوں نے۔ فتولہ، چنانچہ وہ سب چلے گئے، انہ اس سے مدبرین، پیٹ پھیرتے ہوئے، چنانچہ وہ قوم کے لوگ جو ہیں ان سے پیٹ پھیرتے ہوئے چلے گئے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیچھے بستی میں اکیلا چھوڑ کر وہ اپنے اس تہوار میں چلے گئے۔ فراغ الی آلہتہم، پھر متوجہ ہوا کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام الی آلہتہم، ان کے معبودوں کی طرف، ان کے بتوں کی طرف جن کو تلاش کے رکھا ہوا تھا انہوں نے، جن کی عبادت کرتے تھے۔ فقال، تو پس اس نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، الا تاکلون، تم کیا نہیں تم کھاتے ہو، کیا نہیں کہ تم کھاتے ہو، یعنی تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ان بتوں کے پاس گئے، یقیناً یہ بھی ایک ان کو اس کا بہت اچھے طرح سے پتا تھا، یہ کلام جو ہے یہ حجت کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، تاکہ کل کو لوگ جو آئیں تو ان سے بھی یہ کہا کہ میں نے تو ان سے کہا تھا کھاؤ، یہ کھاتے بھی نہیں، میں نے ان سے کہا تھا بولو، یہ بولتے بھی نہیں، یہ ان کا اپنا ہی کام ہوگا، اگر تم ان کے اوپر اتنا ایمان رکھتے ہو، میرے نزدیک تو ان کی کیا حیثیت اور اوقات ہے وہ، تو اس کی حجت کے لیے۔ تو فقال، تو ان سب نے کہا، کیا نہیں تاکلون، تم سب کھاتے؟ یہ تمہارے سامنے جو تبرکات جو پڑے ہوئے ہیں، یہ میوے اور پھل یا جو بھی ان کے سامنے کھانے کے لیے جو نظر و نیاز ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا وہ پڑے تھے ان کے سامنے، تو تم ان سب کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، اور کیا ہے تم کو کہ نہیں تم بولتے بھی نہیں، تم کلام بھی نہیں کرتے، نہ تم کھاتے ہو نہ تم کلام کرتے ہو، بولتے ہو۔ فراغ علیہم، پھر وہ متوجہ ہوا ان پر، ضربن، مارتے ہوئے، بالیمینی، اپنے دائیں ہاتھ سے، پھر وہ ان کے اوپر اپنے دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے متوجہ ہوا، یعنی دائیں ہاتھ، اس سے پہلے کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے ذکر کیا کہ دائیں ہاتھ کا مطلب ایک طاقت کا بھی ہوتا ہے، کہ طاقت بڑے پرزور وار کرتے ہوئے ان کو انہوں نے توڑ دیا۔ یا دائیں ہاتھ سے کام بھی کیے جاتے ہیں عام طور پر، جتنے اچھے کام ہیں، تو دائیں ہاتھ سے یا ایک طاقتور ضربے لگا کر انہوں نے ان بتوں کو توڑ دیا۔ فَأَقْبَلُوا، پھر وہ سب آئے، قوم کے لوگ جو ہیں وہ جب واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے، تو پھر ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی کارنامہ ہے، تو لہذا وہ ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، تو وہ سب آئے اس کی طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑتے ہوئے، وہ سب دوڑ رہے تھے، دوڑتے ہوئے آئے۔ قال، تو اس نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اتعبدون ما تنحتون، تم سب عبادت کرتے ہو اس کی جسے تم نے خود تراشا ہے؟ یہ پھر ان کے ساتھ کاؤنٹر کوشچننگ ہوئی کہ یہی بت ہے تمہارے، ان سے پوچھو، یا جو بھی معاملات ہوئے جس کا ذکر ہوا، تو پھر واپس کاؤنٹر آرگومنٹ کہ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے؟ واللہ خلقکم، حالانکہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے تخلیق کیا ہے، تمہیں، وما تعملون، اور اسے بھی جو تم عمل کرتے ہو، یعنی تم اور تمہارے سارے کام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہی تخلیق کردہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہی مشیت سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تمہاری تخلیق بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور تمہارا کام جو ہے وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ تمہارا کام سے مراد جہاں پر بت جو ہے جن کو تراشا ہوا ہے وہ بھی مٹی سے بنے ہوئے یا لکڑی اور پتھر سے بنے ہوئے جو بت ہیں وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان مٹی کو یا لکڑی کو جن کو تم نے تراش دیا، یا تمہاری جو تراشنے کی جو طاقت اور جو ٹیکنالوجی اور سکل ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، یا تمہارے جو کام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے سارے، ان سے چھپے ہوئے، اللہ سے چھپے ہوئے کوئی کام نہیں ہے، کہ یہ بھی ایک کاؤنٹر آرگومنٹ کہ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے خود تراشا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا، اور ان معبودوں کو جن کو تم نے تراشا ہے تمہارا یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کے
حکم سے یا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں تمہارے پاس اختیار ہے، تم نے اس اختیار کو غلط استعمال کیا۔ تخلیق جو ہے یا ٹیکنالوجی یا اسکل یا تمہارا ذہن اور بصیرت جو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، لیکن اختیار جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس کا تم غلط استعمال کرتے ہو۔ تو اختیار کو اگر صحیح استعمال کرو تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ، ان سے تم اللہ کی تعریف کرو گے، بجائے اس کے کہ تم ان چیزوں کی تعریف کرنا شروع کرتے ہو جنہوں نے، جو مادی ہیں، جو تمہارے سامنے، جن کو تم خود تراشتے رہتے ہو۔ قالو تو وہ سب کہنے لے، قالو ابنو تو وہ سب کہنے لگے تم سب بناؤ، ابنا بلڈنگ بنانا ہے، کمرہ بنانا ہے، بناؤ، تعمیر کرو، لہو اس کے لیے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، بن جانن ایک عمارت، فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ تم پھر پھینک دو اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یعنی انہوں نے ارادہ کیا ایک بڑے بڑے ایک عمارت، ایک بڑا کمرہ یا ایک بڑی بھٹی یا ایک فرنس جو ہے وہ بنانے کا انہوں نے کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں، اس میں آگ کا جلاؤ جلا کر، آگ کا الاؤ جلا کر اس میں پھینکنے کے لیے انہوں نے تدبیر کی۔ فَأَرَادُوا چنانچہ انہوں نے ارادہ کیا اس کا بھی، اس کے ساتھ، کئی دن ایک چال چلنے کا، فجعلناہم تو ہم نے کر دیا انہیں الاسفلین سب نیچا، سب سے نیچا۔ یعنی انہوں نے تو یہ تدبیر کی کہ ہم اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے الاؤ میں مطلب پھینک کر اس طرح سے ہم ان سے چھٹکارا پا لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کے سامنے اپنی تدبیر جو کی کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے آگ کو راحت والی بنا دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کہ وہ ان کی جو تدبیر تھی وہ دھری کی دھری رہ گئی اور نیچے ہو گئی۔ وقال اور اس نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انی ذاہب کہ بے شک میں جانے والا ہوں، الی ربی اپنے رب کی طرف، سیہدین ان قریب ضرور وہ راستہ دکھائے گا مجھے۔ اب جب یہ سچویشن یا جب یہ موقع آ گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات جو ہے وہ کسی بھی طور پر، ہر طرح کے دلائل، ہر طرح کے جو مطلب آرگومنٹ جو ہو گئے، لیکن وہ اتنی واضح باتیں سامنے آنے کے باوجود، اور یہ آگ سے ان کا واپس آ جانا، بچ کے آ جانا، یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو اس قوم کے سامنے آ گیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ قوم جو ہے وہ کوئی بھی ان کے اوپر ایمان نہیں لایا، ماں سوائے چند افراد کے، یا ماں سوائے حضرت لوط علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی جن کا نام سارہ تھا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا جو ان کی بات کو ماننے والا تھا، تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا، یقیناً اللہ کے اذن سے تھا، کہ اس بستی کو چھوڑ دیا جائے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، یعنی یہاں سے میں ہجرت کرنے والا ہوں، سیاح دین عنقریب وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ یعنی اب وہ عراق سے جب نکلنے کا ارادہ کیا تو کس طرف جانا ہے، یا کہاں کو ہجرت کرنی ہے، یا کس طرف کو اپنا، کس جگہ کو اپنا مسکن بنانا ہے، اس کے بارے میں کوئی ان کو پتہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے اللہ کے اوپر یہ بات چھوڑی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا اور مجھے راستہ دکھائے گا، تو میں اللہ کے اس راستے کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ اس طرح سے انہوں نے ہجرت کرنے کا وہاں سے ارادہ کیا۔ ربی اے میرے رب، حبلی تو عطا فرما مجھے، من الصالحین نیکوں میں سے، نیکوں میں سے مجھے عطا فرما۔ اور یہاں پر جو ہے ایک لمبا پیریڈ ہے، یعنی یہاں سے انہوں نے اپنے عراق کے علاقے سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، اور ہجرت کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی، اور وہ ہوتے ہواتے فلسطین میں، کنان وغیرہ، کنان یا کنان کے ارد گرد کا جو ایریا تھا، فلسطین، وہاں پر جا کر آباد ہو گئے، اور وہاں پر پھر وہ اپنا جو نبوت کا کام جو تھا ان کا، وہ ان کا چلتا رہا، اور کافی لمبا عرصہ گزر گیا۔ تو ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، ان کی ایک بیوی تھی سارہ، لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، سارہ نہیں، سوری، یہ ان کی دوسری بیوی جو ہے ہاجرہ، ان کا یہ ان کے بارے میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، پہلی بیوی جو ہے وہ سارہ تھی، جو کہ عراق سے ان کے ساتھ ہجرت کر کے گئی تھی، جبکہ دوسری بیوی جو ہے وہ ہاجرہ تھی۔ سارہ جو ہے ان کے ساتھ کافی لمبا عرصہ تک ان کا ساتھ رہا، لیکن ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی تو
سارا جو ہے ان کی پہلی بیوی، انہوں نے ہی مشورہ دیا کہ ان کی ایک غلام یا لونڈی تھی شاید یہ مصر کی، تو ان کے ساتھ ان کا نکاح جو ہے وہ کرنے کے لیے ان سے کہا، شادی ان سے کرنے کے لیے کہا کہ اس سے آپ کی اولاد جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے حضرت سارا نے حضرت ہاجرہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح جو ہے وہ کروا دیا، اس کا ارینجمنٹ کروا دیا۔ تو اس طرح سے حضرت ہاجرہ جو ہے وہ ان کی دوسری بیوی میں سے سب سے پہلا جو بیٹا جو ہے وہ ہوا، یعنی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور اس دعا کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو جو ہے وہ سن لیا، اور اس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ عطا کیا، بیٹا عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کافی لمبی ڈیٹیل جو ہے وہ کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن آپ آج اس کا مختصر سا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہم آج دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ کہا جاتا ہے، مختلف ان کے بارے میں قول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے تقریباً 86 برس تھی، 86 ایئرز، جب ان کا پہلا بیٹا جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے حضرت ہاجرہ سے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سلام اللہ علیہ کے سے۔ تو تقریباً وہ اس کے بعد کا جو تذکرہ جو ہم کل دیکھیں گے وہ ہے کہ مختصر الفاظ میں ہے، مزید تفصیل جو ہے مختلف جگہوں پر موجود ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو وہ چلنے پھرنے والے ہو گئے، یعنی کہ بلوغت کی عمر کے قریب پہنچ گیا، کہا جاتا ہے کہ تقریباً 13 سال کی عمر تھی جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان خواب میں ان کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا، کہ دیکھا کہ میں جیسے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اس وقت تک وہ اکلوتی اولاد تھی ان کی۔ تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا، جو کہ اس وقت بچے تھے، کہ اس طرح سے میں اپنی خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اور اب کیونکہ نبیوں کے خواب جو ہے وہ سچے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی آمیزش نہیں ہوتی کسی بھی طرح کے شیطان کے کسی وسوسے کی، جس کا ادراک جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی کھلے طور پر تھا، اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غلام حلیم کہا اللہ تعالیٰ نے، کہ حلم والا، بردبار، اور بڑے بہت ہی نازک مزاج اور بہت ہی متحمل مزاج شخصیت کے مالک تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو انہوں نے جب اپنے والد کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ خواب کا تذکرہ سنا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کر گزریے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مینا کے میدان میں جا کر اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اس طرح سے انہوں نے جب وہ ذبح کرنے کے لیے ان کو پیشانی کے بل لٹایا، تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، یا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم نے اپنا خواب جو ہے وہ سچ کر دکھایا، یا میرا جو حکم تھا تم نے اس کی پاسداری کی، اور وہ حکم جو ہے وہ تم نے پورا کر دیا، اس کے اوپر آزمائش کے اوپر تم پورے اتر گئے۔ پھر اسی وقت ایک فرشتے کے ذریعے سے جنت سے ایک مینڈا جو ہے وہ لا کر حضرت ابراہیم سے، سوری، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ریپلیس کر دیا گیا، اور اس مینڈے کی قربانی جو ہے، جس کو پھر عظیم قربانی کے نام سے اگلی آیات میں ہم نے دیکھا، اور یہ پھر سنت جو ہے، سنت ابراہیمی جو ہے، یہ سلسلہ جو ہے وہ تب سے چلتا چلتا اب یہ مسلسل جو ہے آج تک یہ رائج ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح سے کنٹینیو چلتا رہا، اور مینا کے میدان میں ہی یہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ بہرحال پھر اس کے بعد یہ واقعہ جو ہے، اس کے بعد پھر حضرت اسحاق کا بھی ذکر ہے کہ اس کے بعد پھر بشارت دی اسحاق کے بارے میں، اسحاق بھی عطا کی ہے جو کہ ایک برگزیدہ بندے اور نبی تھے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے کہتے ہیں کہ تقریباً 100 سال عمر تھی ان کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جب انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو مطلب عطا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کی بھی ہم نے اس سے پہلے سورہ انبیاء میں غالباً کافی تفصیل سے ذکر پڑھ چکے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے، جو کہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، اور وہ ہجرت کر کے آئے تھے حضرت ابراہیم کے ساتھ، تو وہ ایک بستی کی طرف مبعوث تھے جس کو قوم لوط بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرشتے جب وہ قوم لوط کو عذاب دینے کا جب وقت آیا، تو اس وقت دو فرشتے جو ہیں وہ حاضر ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس۔ سب سے پہلے انہوں نے خبر دی حضرت اسحاق کی اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب کی، حضرت یعقوب، اسحاق اور یعقوب کی ان کو بشارت دی حضرت ابراہیم کو، اور پھر ان کو خبر دی کہ اس طرح سے ہم قوم لوط جو ہے، حضرت لوط علیہ السلام کو تو بچا لیں گے، لیکن قوم لوط جو ہے اس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو یہ بھی خبر جو ہے اللہ تعالیٰ نے، خوشخبری جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے پہنچائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو اس وقت تقریباً جو ہے وہ 100 سال عمر تھی، اور یہ جو واقعہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قربانی کا، وہ واقعہ جو ہے وہ ہو چکا تھا اس وقت۔
پھر اس کے بعد ان کی دوسرا بیٹا جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام ہے. تو اس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان کی دوسری بیوی میں سے تھے اور بڑے بیٹے تھے. اور حضرت اسحاق جو ہے وہ پہلی بیوی میں سے تھے. حضرت سارہ جو ہے پہلی بیوی جو تھی ان کی جو ان کے ساتھ تھی، اور وہ عمر میں ان سے چھوٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چھوٹے تھے. تو یہ کل کا سبق جو ہے اس کا بیک اپ جو ہے یا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہم نے تھوڑا سا آج سمجھنے کی کوشش بھی کر لی. اس دعا کے ساتھ ہم اس کو اختتام پذیر کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے سمجھنے کی، ہماری نصیحت کی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جن کے اوپر مزید غور و فکر کریں. اگر تھوڑی سے مزید سمجھ بوجھ سے کام لیں تو ہم اس میں سے ہمیں اپنی نصیحت اور اپنی ہدایت کے لیے بہت ساری باتیں ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں سے ہدایت کی باتیں، نصیحت کی باتیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں ان کو چھان کر ہمارے دلوں کے اندر اتار دے اور ہمارے ذہنوں میں پیوست کر دے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تو یہیں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ. کل اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اگر کوئی کسی چیز کا اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی اگر کوئی اضافہ نہیں ہے تو پھر اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ. سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح سے اس مجلس میں جوڑے رکھے. اس مجلس کی رونق جو ہے اللہ تعالیٰ بحال رکھے. یہ جو قافلہ، یہ چھوٹی سی کشتی یا چھوٹا سا یہ جو قافلہ چلتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو استقامت نصیب فرمائے کہ یہ اپنی منزل تک پہنچے. اور نہ صرف منزل تک پہنچے بلکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حصے کی جو نصیحت ہے وہ ہمارے ساتھ رکھے، اور ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اس نصیحت کو قبول کر کے اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی بھی اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نیک اور جائز حاجات اور خواہشات اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے، ہمیں میسر کرے. جو ہمارے مصائب ہیں، مشکلات ہیں، جو آزمائشیں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو کسی بھی طرح کی بیماری کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں، یا دیگر جتنے ہمارے دنیاوی معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں اپنی خاص مدد ہماری شامل حال کرے. اور ان دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت کے معاملات میں بھی ہمیں سوچ و بچار اور محنت کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص رحمت اور برکت ان کی زندگیوں میں عطا فرمائے اور ان کی صحت میں عطا فرمائے. اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ خاص مدد فرمائے کہ ان کا ایمان آج کے دور میں اگر ان کے ایمان کے واقعات دیکھیں تو ہمیں اس کے اوپر کئی دفعہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خاص اپنی مدد جو ہے وہ فراہم کرے. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.